إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. انسان کو فطری طور پہ مال و منال جمع کرنا، دولت سمیٹنا انتہائی مرغوب ہے، بلکہ مال کو مال کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی طرف نفس اور دل مائل ہوتا ہے، اور مال و منال کی محبت بطور آزمائش، بطور امتحان ہر انسان کے دل میں رکھی گئی ہے. جس طرح کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بات واضح لفظوں میں بیان فرمائی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ لوگوں کے لیے یہ دنیا کا سامان، دنیا کا مال و متاع، عورتیں، بیٹے، جمع کردہ سونے اور چاندی کے خزانے، درہم دینار، یہ سارا کچھ مزین اور آراستہ کیا گیا ہے. اب یہ بہت سخت امتحان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کی محبت دل میں رکھ دی ہے اور دنیا کے اندر اس چیز کو بڑا خوشنما بنا دیا ہے، لیکن حکم یہ دیا ہے کہ تم اس مال و منال کو ایک ضرورت کی حد تک رکھو، لیکن تمہاری دوڑ، تمہاری محنت، تمہارا اصل ذوق، شوق، جذبہ یہ نیکیاں بڑھانے میں ہونا چاہیے. کہ دنیا کے لیے دوڑ اتنی لگاؤ جتنی دنیا میں ضرورت ہے. دنیا عارضی جہان ہے، دنیا کے اندر تو ایک لمحے کی زندگی
زندگی کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے. تپتی دوپہر میں کھیتوں میں ہل چلانے والا، اس کے پاس گارنٹی اور ضمانت نہیں کہ اس کھیت سے جو پیداوار نکلے گی اس کے نکلنے تک میں بچوں گا کہ نہیں. دکان پہ تجارت لگا کے بیٹھنے والا، اس سے جتنی آمدن ہوتی ہے تجارت کرنے والے کو پتا نہیں کہ نفع ملنے تک میں رہوں گا کہ نہیں. کوٹھی تعمیر کرنے والا، بنگلہ کھڑا کرنے والا، عالی شان عمارت بنانے والا، اس کے پاس گارنٹی اور ضمانت نہیں کہ یہ مکان مکمل ہونے تک، یہ بنگلہ کھڑا ہونے تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں. یہ جہان تو اس قدر عارضی اور ناپائیدار ہے، اس لیے اس کے اندر اتنی محنت چاہیے جتنی بس ضرورت ہے، جس سے گزارا ہو جائے، اور وہ بھی جائز ذریعے سے، جائز حدود میں رہ کے. شریعت نے پوری وضاحت کی ہے کہ اگر مال و منال کمانا ہی ہے تو کس طرح. لیکن انسان کی دوڑ، انسان کی انتھک محنت، انسان کا مقابلہ وہ دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ آخرت کے لیے، اجر و ثواب کمانے کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زبردست ترغیب دی ہے. یہی آج کا مضمون ہے، پیسے نہیں نیکیاں بڑھائیں. لیکن انسان اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتا، یہ حقیقت ہے. دعوے بہت ہیں لیکن اللہ کی بات پہ یقین نہیں کرتا. ہاں، دنیا کا مال بڑھانے کے لیے بڑے بڑے ٹھگوں، فرادیوں اور دغا بازوں کی باتوں میں بھی آ جاتا ہے. پیسے بڑھانے کا لالچ یہ انسان کے اندر اس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے کہ پیسے بڑھانے کی خاطر تو انسان فرادیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، جال سازوں کے جھانسے میں آ جاتا ہے، بڑے بڑے ڈبل شاہوں کے ہاتھوں کا آلے کار بن جاتا ہے. لیکن آخرت کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے اللہ کی بات پہ بھی یقین نہیں کرتا. حقیقت ہے، ایسا لالچ کہ آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، عقل کی مشینری بند ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور بغیر کسی جناب مضبوط اعتماد کے وہ ہر کسی کو مال پکڑا دیتا ہے. جب اسے نظر آ رہا ہو کہ میری رقم یہاں بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی، میری دولت بڑھ جائے گی، میرے روپے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا. یہ دنیا کے اندر جتنے ٹھگ ہیں، لٹیرے ہیں، لالچ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. اور پیسے بڑھانے کا جنون ایسا ہے کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان ایک دفعہ نہیں بار بار پھنستا ہے، بار بار. دیکھو قریب کا ہی وہ واقعہ ہے، وہ ڈبل شاہ والا سلسلہ. جناب بڑے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ یہ تو سری سود ہے، سری سود، اس کے سود ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. حتیٰ کہ تمام اہل علم نے تقریباً بالاتفاق فتوے جاری کیے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ سود ہے. لیکن شیطان نے بڑے بڑے دینی لوگوں کی ایسی عقل خراب کی کہ لوگوں نے کہا چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ جو ہے نا گناہ کی یہ شکل کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے، یہ معافی کا جلدی کی یہ موقع نہیں ملتا. واقعہ تو ایسے ہی ہوا، ایک دفعہ اس کو پیسے دیے، وہ ڈبل ہو گئے. کہا چلو ایک دفعہ پھر گناہ، پھر ڈبل کروائے، پھر اسی کو جمع کروا دیے، پھر ڈبل کروائے، پھر اسی کو جمع کروا دیے. ایسی عقل خراب ہوئی، آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی. اس طرح جناب دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ جناب بڑھتے بڑھتے جب توقع تھی کہ اب میرا 1,00,000 روپیہ وہ 8-10 لاکھ تک پہنچ چکا ہوگا یا اس سے بھی بڑھ چکا ہوگا، این اس موقع پہ ہر شاہی صاحب ہو گئی، ہر شاہی صاحب. اب وہ راس المال بھی گیا، وہ جو اصل تھا نا اصل. کئیوں کے دماغ خراب ہو گئے، کئیوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کئی جناب ذہنی مریض بن گئے، بڑا کچھ ہوا. اللہ کی بنا. اب ایسے
کیوں ہوتا ہے کہ آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے؟ دیکھو سود کا ایک درہم اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص پتا ہے اس کو کہ یہ سود ہے، اس کا ایک درہم اگر کھائے تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے برا ہے۔ یہ پوری رقم ہی ڈبل لے رہا ہے، یہ کس قدر سیاکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک درہم سود کا جو آدمی جانتے بوجھتے کھائے، تو کس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ڈبل شاہ کا سلسلہ سود ہے اور دھوکہ بھی تھا وہ۔ بھلا دنیا کا کون سا کاروبار ہے جس کے اندر چند دنوں کے اندر نفع دگنا ہو جائے؟ پتا نہیں، ہم تو چلو مولوی لوگ ہیں، آپ کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بھلا آج تک کوئی ایسا کاروبار دنیا میں آیا ہے کہ 10 دن کے اندر نفع دگنا ہو جائے؟ وہ اپنا بھی فائدہ اٹھائے، اگلے کو بھی دے، یہ ہو سکتا ہے؟ بھلا یہ تو حقیقت ہے۔ جب مجھے میرے جیسے ایک سادہ آدمی کو جب سب سے پہلے وزیر آباد میں یہ خبر دی گئی، میں درس دینے کے لیے گیا، لوگوں نے بتلایا یہاں ایک شخص ہے وہ پیسے ڈبل کرتا ہے۔ میں نے پہلی بار سنتے ہی کہا وہ بہت بڑا فراڈیا ہے، لوگوں کی آنکھیں بعد میں کھلیں گی۔ پتہ نہیں بڑے بڑے کاروباری لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے ہیں جی، جو مولویوں کے بارے کہتے ہیں جی ان کو مسئلے بتانے کا پتہ ہے، ان کو کیا پتہ ہے کاروبار کیا ہوتا ہے، سب کی عقلیں جام ہو گئی۔ بھلا مجھے بتلاؤ نا دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس کے اندر اتنا نفع ہو کہ انسان 10 دن کے اندر پیسے دگنے کر کے دے دے۔ میں نے سنتے ہی کہا یہ بندہ ایک بہت بڑے داؤ پہ ہے، جب لوگوں کی خوب رقم اس کے ہاتھ میں آ جائے گی پھر لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یہ آگے آگے ہوگا۔ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے قبل دوسرے ملکوں میں بھی ایسے واقعات ہوئے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو بس روپیہ نظر آتا۔ آپ نے فرمایا سود کا ایک درہم آدمی جو کھائے اور اسے پتا ہو سود ہے 36 مرتبہ کی بدکاری سے برا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، سب سے چھوٹے درجے کا سود اتنا برا ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ پھر آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پہ، کھلانے والے پہ، لکھنے والے پہ، منشی کلرک پہ اور گواہ پہ لعنت فرمائی، اور فرمایا لعنت کے اندر، گناہ کے اندر یہ سارے برابر کے شریک ہیں۔ اتنا بدترین جرم اچھے بھلے لوگوں نے کیا، کس وجہ سے؟ رقم ڈبل ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ جو شراکت کا کاروبار ہوتا ہے، شراکت کے کاروبار میں ضروری ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی شراکت ہے آپ کو پورا پتا ہو یہ کیا کاروبار کرے گا، اس کا سارا حساب آپ کے پاس ہو، اور پھر نفع فکس نہ ہو، فیصد کے حساب سے ہو۔ اگر ایک مہینے نفع 1,00,000 روپیہ ہے اس حساب سے ملے، دوسرے مہینے 2 لاکھ ہے تو اس حساب سے ملے، فیصد پہ ہو، نقصان کے اندر بھی شراکت ہو، اور جس کے ساتھ شراکت ہے اس کا پورا کھاتا آپ کے سامنے ہو، ورنہ شراکت حرام ہوگی۔ تو لوگ کہتے ہیں شراکت ہے اور پتہ ہی نہیں وہ کرتا کیا، اور شراکت کوئی اس کا حساب کسی کے پاس نہیں، کوئی کھاتا کسی کے پاس نہیں، کیا ہے یہ شراکت ہے جی؟ نہیں، شراکت نہیں، یہ سود ہے، سود ہے، متعین کر کے پیسے دینا۔ ایسے لوگ ہمیشہ فراڈی اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ ایک وقت تک وہ لوگوں کو رقمیں دی، کچھ افراد اکٹھے ہو گئے، وہ لوگوں کو رقمیں دی، لوگوں کا اعتماد بن گیا، اور اس نے تو اعتماد بنانے کے لیے ایسے ایسے انداز اختیار کیے کہ لوگوں نے کہا کہ بس یہ تو بہت ہی اچھا شخص ہے، محب وطن۔ حتیٰ کہ جب پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا اوہو اس نے تو سیاست میں آ جانا تھا، یہ سیاست انہوں نے پکڑایا ہے۔ پھر بھی عقل نے تسلیم نہیں کیا کہ فراڈیا ہے، ایسی عقل اندھی ہو گئی۔ اب تک کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بس یہ سیاست دانوں نے پکڑایا ہے، وہ تو جناب ملک میں بڑے عروج پہ پہنچ چلا تھا، لوگ تو اس کا بڑا احترام کرنے لگے، بڑی محبت کرنے لگے، اس لیے لوگوں نے پکڑوایا ہے۔ آنکھیں اب تک لوگوں کی بند ہیں، اور حقیقت ہے میرا اندازہ ہے اگر آج پھر کوئی ڈبل چاؤٹ کرا ہو لوگ پھر پیچھے چل پڑیں گے۔ اتنا بڑا دھچکا لگنے کے باوجود لوگ مال کے معاملے میں، پیسہ بڑھانے کے معاملے میں اس قدر نبینا ہے، پھر آگے چل پڑیں گے۔ یہ دیکھتے نہیں، یہ باہر لے جانے والے لوگ، ایجنٹ، اگر کہا جائے نا 95% یہ فراڈیے لوگ ہیں تو میری بات میں مبالغہ کوئی نہیں۔
لیکن اس کے باوجود لوگ زمین بیچ کے مکان بیچ کے ان کے ہتھے کر جاتے ہیں. کیا جی ویزا ملے گا؟ کوئی بات نہیں، 6, 7, 8, 10 لاکھ کا مکان بیچو، اس کے بعد جناب وہاں ہم باہر ملک جائیں گے، وہاں تو 2-4 مہینے میں ہمارے پیسے پورے ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے؟ مکان بھی گیا، ویزا بھی کوئی نہ ملا. اس کے باوجود لوگ ان کے ہتھے آج تک چڑھ رہے ہیں، چڑھتے ہی آ رہے ہیں. وہ کہنے والے نے کہا تھا جب تک لالچ موجود ہے، جب تک لالچ موجود ہے دنیا میں ٹھگ بھوکے نہیں مرتے. یہ حال ہے، جب تک لالچ موجود ہے نا ٹھگ بھوکے نہیں مرتے. یہ بات بنی ہوئی ہے. اس قدر ہم پیسہ بڑھانے میں حریص ہیں، لالچی ہیں کہ ہر کسی کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. ایک دفعہ نہیں، ہماری اس قوم کو بڑے لٹیروں نے، بڑے ٹھگوں نے بار بار لوٹا ہے. کس لیے؟ پیسے بڑھانے کی خاطر. وہ میں جہاں خطبہ وہاں کچھ لوگ ہیں جی، وہ لوگوں کو یہ جانتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نوٹ چھاپنے کی مشین ہے، آپ لاکھ روپیہ دیں، ہم آپ کو 2 لاکھ کے نوٹ چھاپ کے دیں گے. اب آئے دن لوگ ان کے ہتھے چڑھتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک انوکھی سی مشین رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں، بندہ منہ میں پانی آ جاتا ہے. واقعی وہ جناب بڑے دھوکے سے اپنے اوپر نوٹ نئے پھینکتے ہیں، وہ نئے نوٹ نکلتے ہیں باہر، بندہ کہتا ہے واقعی نوٹ چھاپ دی ہے. وہ جناب جب وہ اعتماد میں آ جاتا ہے 8-10 لاکھ اس سے بھی زیادہ رقم بٹور لی. جب اس نے کہا جی ہاں جی وہ نوٹ چھاپ کے دیے نہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا یہ نوٹ چھاپنے کا کاروبار حکومت کے خلاف ہے. ہم تو مشین جو ہے نا خراب ہو گئی تھی، مرمت کروانے کے لیے گئے تھے، وہ مشین پکڑی گئی ہے، چوپ ہو جاؤ تم بھی پکڑے جاؤ گے. چل میں کون اور آپ کون. لیکن اس کے باوجود لوگ جناب نوٹ چھپوا رہے ہیں، وہاں پھنس بھی رہے ہیں. یا اللہ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اس شخصیت گرامی کے امتی ہیں کہ جس نے کہا تھا آپ نماز پڑھانے جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور ساتھیوں اس بکری کے بچے کا کان پکڑ کے کون ہے جو اس کو خریدے؟ کون ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسے بھلا کون خریدے گا؟ یہ تو مردہ ہے. اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے چھوٹے کان ہیں، چھوٹے کان والوں کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا. یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو کوئی اس کو مفت میں نہ لیتا. آپ خریدنے کی بات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح یہ چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ تمہاری نظروں میں ذلیل ہے، حقیر ہے، معمولی ہے، دنیا اللہ کی نظروں میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ہم اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ دور لگ گئی. ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی، تجارت کرو، صنعت لگاؤ، مزدوری کرو، جائز ذریعے سے پیسہ کماؤ، اس کو ہم حرام نہیں کہتے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن دور لگا دینا، حلال حرام کی پابندیاں توڑ دینا، جائز ناجائز کی پابندیاں توڑ دینا، یہ بھی نہ دیکھنا سود آ رہا ہے، جوا آ رہا ہے، یہ بھی نہ دیکھنا کہ بددیانتی کا مال آ رہا ہے، نہیں بس پیسے بڑھتے جائیں. نہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت یہ کی ہے فاستبقوا الخیرات. ٹھیک ہے تمہارے دماغوں میں دوڑ، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ تمہارے دلوں کے اندر جذبہ موجود ہے، لیکن اللہ نے جذبے کی لائن سیدھی کر دی. فرمایا دوڑ ضرور لگاؤ، مقابلہ ضرور کرو، بڑھوتری کا جذبہ ضرور رکھو، بڑھ جائے لیکن کیا بڑھے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیاں سمیٹنے میں بڑھو. فاستبقوا الخیرات، نیکیاں زیادہ کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھو. دولتیں نہیں، دولت جتنی مقدر کی ہے وہ مل جائے گی، یہ آگے آدمی کی مرضی ہے. آخرت کو قربان کر کے لے لے، یہ آدمی کی مرضی ہے. حرام ذریعے سے لے لے، آدمی کی مرضی ہے. جوئے کے ذریعے لے لے، ملے گا اس کو اتنا ہی جتنا اس کے لیے طے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے اور اپنا وقت پورا نہ کر لے. یہ دو چیزیں پوری کرنے سے پہلے کوئی مرے گا نہیں. اس لیے پھر آپ ساتھ فرماتے ہیں لوگوں جب مقدر کا مال بھی ملنا ہی ملنا ہے اور عمر بھی ملنا ہی ملنا ہے تو لوگوں فاجملوا فی الطلب،
اچھے طریقے سے ڈھونڈو، اچھے طریقے سے جمع کرو. یہ نہیں حلال حرام کی پابندیاں توڑ دو. اتنا مل کے رہے گا جتنا ملنا ہے. اور دیکھ لو اس کی دلیل ہمارے مشاہدے میں ہے. ایک جیسے ذرائع اختیار کرنے والے لوگ، نتیجے جدا جدا. اگر ذریعہ اختیار کرنے سے ملتا تو ایک جیسے ذرائع والوں کو ایک جیسا ملتا. ایک ہی کاروبار کرنے والے اگر 100 افراد ہیں تو ان میں سے آدھے وہ ہیں جو نیچے نیچے جا رہے ہیں اور آدھے وہ ہیں جو اوپر ہی اوپر جا رہے ہیں. ایک جیسی مزدوری کرنے والا ایک کا قرضہ ہی نہیں اترتا اور ایک کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. لوگ پیسہ خرچ کے بیرون ملک جاتے ہیں، پہنچ بھی جاتے ہیں، ایک چند ماہ کے اندر ساری رقمیں پوری کر کے آ جاتا ہے اور دوسرا 2-2 3-3 سال دھکے کھا کے آتا ہے اور اس کو ایک پیسہ بھی نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ کیا یہ مشاہدہ بتلاتا نہیں کہ ملنا اتنا ہی ہے جو اللہ نے طے کیا ہے؟ تو پھر کیا ضرورت ہے آمدہ ہونے کی؟ ہاں، یہ جو نیکیاں ہیں، نیکیاں یہ محنت سے ملتی ہیں، یہ کوشش سے ملتی ہیں. اس لیے حکم دیا فاستبقوا الخیرات. لوگوں نیکیاں بڑھانے کی فکر کرو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرو. اللہ نے قرآن کریم میں انداز بدل بدل کے یہ ترغیب دی، کہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. لوگوں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. یا اللہ کس میدان میں آگے نکلیں؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش، اجر و ثواب، نیکیاں سمیٹنے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ. نیکیاں سمیٹنے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی ساری دوڑ یہی تھی، نیکیاں کسی طریقے سے بڑھ جائیں. حقیقت ہے وہ اگر امیر تھے تو ان کی دوڑ بھی یہ تھی نیکیاں بڑھ جائیں، غریب تھے تو ان کی دوڑ بھی یہی تھی نیکیاں بڑھ جائیں. میں چند واقعات سنا کے اپنی بات کو واضح کرتا ہوں کہ ان کے جذبات میں اور ہمارے جذبات میں، ان کے ذوق شوق میں اور ہمارے ذوق شوق میں کس قدر زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے. وہ نیکیاں بڑھانے کی فکر میں تھے. کس طرح؟ صحیح مسلم میں حدیث، فقیر مہاجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بات سننے والی ہے. ذهب اہل الدثور بالاجور والنعیم المقیم والدرجات العلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان ہیں. وہ کیوں پریشان ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے پریشان ہیں، یہ مالدار لوگ یہ اجر ثواب لے گئے، نیکیاں لے گئے، اونچے درجات لے گئے، یا اللہ دائمی جنت لے گئے، ہم پریشان ہیں. دیکھو انہوں نے آ کے غریب فقیر مہاجروں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالدار لوگ دنیا کی سہولتیں لے گئے، ان کے پاس سواریاں ہمارے پاس سواریاں نہیں، ان کے پاس کوٹھیاں ہمارے پاس کوٹھیاں نہیں، ان کی تجارتیں ہماری تجارتیں نہیں. یہ نہیں کہا ان غریبوں نے. کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرمایہ دار لوگ یہ اجر لے گئے، ثواب لے گئے، دائمی نعمتیں لے گئے، اونچے درجات لے گئے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مالدار تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. وہ مالدار لوگ بھی مال بڑھانے کی فکر میں نہیں رہتے تھے، نیکیاں سمیٹنے کی فکر میں رہتے تھے. مال ان کو ویسے ہی مقدر میں ملا ہوا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے. وہ حج عمرے کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. وہ اس طرح نیکیوں کے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول وہ نیکیاں لے گئے، وہ درجات لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے. دیکھو کیسی دوڑ ہے. یہ نہیں کہ دنیا کی التاشیں دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ رہا، نہیں. اے اللہ کے رسول وہ نیکیاں لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طریقہ بتلایا. آپ فرماتے ہیں لو ایک کام کرو، تم صرف یہی نہیں کہ ان کے برابر ہو جاؤ گے، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے، تم اجر و ثواب میں ان سے آگے نکل جاؤ گے. فقیر مہاجروں کو طریقہ بتلایا. ہر نماز کے بعد یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ یہ ذکر اذکار کیا کرو. تم اس کی وجہ سے ان سے بھی سبقت لے جاؤ گے.
لیکن اس وقت کے مالداروں کی بھی سوچ نرالی تھی، وہ بھی نیکیاں بڑھانے کے چکر میں تھے. انہوں نے دیکھا یہ نماز کے بعد ہم تو جلدی چلے جاتے ہیں، یہ فقیر مہاجر بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کو ادھر سے تو مل گئی، دوسرے کو ادھر سے خبر مل گئی، تیسرے کو وہاں سے خبر مل گئی کہ یہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ اس قسم کی تسبیحات پڑھتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، یہ ایسی تسبیحات ہیں کہ ان کے کرنے سے تو صدقہ و خیرات سے ثواب بڑھ جاتا ہے. اچھا یہ نیکیاں سمیٹ رہے ہیں. ان امیر کبیر لوگوں کو باغوں کا، تجارتوں کا، کھیتوں کا آج کے لوگوں کی طرح فکر سوار نہیں تھا کہ سلام پھیرتے دکان کا فکر، نہ اللہ اکبر نہ سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں، وہ امیر لوگ بھی نیکیاں سمیٹنے کے فکر والے لوگ تھے. انہوں نے فوراً جب دیکھا انہوں نے بھی بیٹھ کے یہ تسبیحات شروع کر دی. دیکھو دوڑ کیسی ہے. وہ فقیر مہاجروں کو پتا چلا کہ وہ جو امیر کبیر لوگ پہلے ہی ہم سے آگے تھے صدقہ خیرات میں، یہ جو وظیفہ ہمیں بتلایا گیا انہوں نے بھی شروع کر دیا. وہ پھر بھاگے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر نکل گئے آگے، پھر نکل گئے. ہم کدھر جائیں؟ یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے نکلنے کا جو گڑا آپ نے ہمیں بتلایا تھا، جو طریقہ آپ نے ہمیں سکھلایا تھا کہ نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے چپکے سے خاموشی سے یہ کام کر رہے تھے، لیکن ان کو بھی پتا چل گیا ہے، وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں. وہ پھر آگے، ہم کدھر جائیں؟ آپ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو ایسی دوڑ سی صحابہ کرام کی، نیکیاں بڑھ جائیں. امیروں کی بھی ان کی دوڑ یہ نیکیاں بڑھ جائیں، غریبوں کی بھی دوڑ نیکیاں بڑھ جائیں. امت کے دو بہترین انسان تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. دونوں کے مرتبہ باقی سارے صحابہ سے اونچا تھا. دونوں کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں کی پھر دوڑ تھی. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر وقت اس سوچ میں رہتا کہ کوئی دن ایسا آئے کہ میں کسی نیکی میں اس شیخ، اس بزرگ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں. آج ہماری دوڑ، انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنے روپے کا جہیز دیا، ہم مر گئے ہیں، ہم اس سے زیادہ دیں گے. آج ہماری سوچ یہ ہے، وہ بیٹو دوڑ لگاؤ، خواہ ڈبل شاہ کے پاس جاؤ، خواہ بینک میں روپیہ جمع کرواؤ، خواہ سودی معیشت حاصل کرو، ان سے زیادہ ہم نے اپنی بیٹی کو دے دینا. ہماری سوچ یہ ہے. انہوں نے بیٹے کی شادی پہ اتنا روپیہ خرچ کیا ہے، وہ بیٹو ہم مر گئے ہیں. اس طرح گھروں کے سربراہ اپنی اولاد کو کہتے ہم نے ان سے زیادہ خرچ کرنا. ہماری وہ دیکھو وہ ہمارے رشتے داری ہیں، ہمارے جیسا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے وابدہ ٹاؤن میں کوٹھی بنا لی ہے، ہم ابھی تک ٹوٹی سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں. دوڑ لگا دو، حلال آئے حرام آئے، ہم نے ان کے سامنے بنگلہ بنانا جا کے. کیوں جی؟ یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. آج ساری دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے. ادھر کیا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر وقت سوچتا، حالانکہ کوئی مرتبہ تھوڑا نہیں، ہماری طرح نہیں کہ نیکیاں کوئی نہیں تھی، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اتنے عظیم انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا. اتنے عظیم انسان، ایمان اتنا طاقتور، فرمایا عمر میں دیکھتا ہوں تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے. اتنے عظیم انسان، فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جن پر القاء اور الہام ہوا کرتا تھا، اگر میری امت سے کوئی ہوا تو عمر ضرور ہوں گے. اتنے عظیم انسان کہ کہا اللہ نے عمر کی زبان پہ حق جاری کر دیا ہے. لیکن پھر دوڑ لگی ہوئی، کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اس فکر میں رہتا کوئی ایسا دن آ جائے کہ میری ایک نیکی ابو بکر سے آگے بڑھ جائے. دیکھو کیسی سوچ. اور دنیا کے میدان میں دونوں بزرگوں کا پیچھے کوئی قدم ہوتا تھا، دونوں کا ہی، ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، دونوں کا دنیا کے میدان میں ہر قدم پیچھے ہوتا تھا. دونوں کی خلافت کے واقعات پڑھو، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ انہیں دنیا سمیٹنے کا فکر ہی نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی، اللہ اکبر. ایک دن بیوی کہتی ہے میٹھی شاہ کھانے کو جی چاہتا ہے. ابو بکر کہتے ہیں میرے وظیفے میں اتنی گنجائش نہیں کہ میٹھی ڈش پک سکے، کوئی نہیں آگے جا کے میٹھے کھائیں گے. بیوی نے کیا کیا؟
روزانہ جو بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ آتا تھا وہ تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کر دیا کہ غور کیجیے آج تو ہمارے دسترخوان پہ صبح میٹھا کھانا، دوپہر میٹھا کھانا، شام میٹھا کھانا، رنگ برنگے کھانے سجے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہم شکر گزار نہیں، ہر وقت زبان سے یہی کہتے ہیں بس مر گئے کاروباری کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں. لیکن ان لوگوں کے حالات دیکھیے، اتنی تھوڑی رقم تھی، آمدن تھی کہ کئی دن لگ گئے میٹھی چائے پکانے کے لیے، کہ روز بچا 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 کے کتنے دنوں میں اس حد تک بیوی پہنچی کہ اس نے ایک میٹھا کھانا پکا لیا. حضرت ابوبکر دسترخوان پہ آج دیکھتے ہیں میٹھی ڈش، حیران رہ جاتے ہیں. فوراً بیوی کو طلب کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے کھانا؟ تو کہتی ہے جی روزانہ کے وظیفے سے جو بیت المال سے ہمارا وظیفہ آتا ہے وہ روزانہ کے وظیفے سے اتنا بچاتی رہی ہوں، اتنے دن لگے ہیں اور آج میں نے یہ میٹھی چائے پکا لی ہے. حضرت ابوبکر فوراً بیت المال کے خزانچی کو بلاتے ہیں. اللہ کی قسم کیسے لوگ تھے، بلا کے کہتے ہیں یہ اتنا وظیفہ جتنا بیوی نے روزانہ بچایا تھا، کہا بیت المال کے خزانچی آج کے بعد اتنا ہمارے گھر وظیفہ کم بھیجنا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے، گزارا ہو سکتا ہے. وہ گزارے والے لوگ تھے. اسی طرح کے حالات حضرت عمر کے ہیں. خلافت ہے، کافر بادشاہ ملنے آتا ہے، معروف و مشہور تاریخی واقعہ ہے. وہ مدینے کی گلیوں میں پوچھتا پھرتا ہے میں نے مسلمانوں کے امیر کو ملنا ہے. وہ جس گلی سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین ابھی ادھر سے گزر کے گئے ہیں. وہ سر پکڑتا ہے بار بار کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اتنے 1000 میل کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ ان گلیوں سے گزر کے گیا ہے اور کوئی نشان نہیں. یہاں جناب چھوٹا سا ہمارا ٹکڑا ہے ملک، اس کے بھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے گزرنا ہو، پورا ہفتہ جی ٹی روڈ پہ مصیبت پڑی ہوتی ہے. ہر چوک میں پولیس، ہر چوک میں سیکورٹی. کیوں؟ کرتوتوں کا پتہ ہے. وہ جناب پھر جب آتے یوں سڑکوں کی صفائیاں، سڑکوں پہ پودے، جناب ان کے استقبال پہ لاکھوں اربوں قومی مال میں سے خرچ کر دیا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے جنوں کی طرح گزر جانا ہوتا ہے. آگے بھی گاڑیاں، پیچھے بھی گاڑیاں ہوٹر بجاتی، کسی کو نظر بھی نہیں آتا ایسے گزر گیا تو جناب پورے اس علاقے میں پورا ہفتہ مصیبت پڑی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جی حکمران ہے، میں جس گلی سے گزرتا ہوں کہتے ہیں ابھی یہاں سے گزر کے گئے ہیں. کیسا یہ امیر المومنین. اللہ اکبر. آخر کسی نے بتایا کہ اب وہ مسجد میں گئے ہیں. یہ مسجد میں داخل ہوا، کھجور کے پتوں کی ٹوٹی چٹائی پہ ایک شخص لیٹا ہے. یہ جا کے کہتا ہے کافر بادشاہ میں نے مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے، عمر سے. حضرت عمر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں بتلاؤ کیسے آئے ہو؟ میں ہی عمر بن خطاب ہوں. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اتنی بڑی مملکت کا سربراہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کا امیر، خلیفہ، مسجد کے اندر ٹوٹی صف پہ، دروازے پہ نہ کوئی چوکیدار، نہ دربان، نہ کوئی پہرے دار، بے ساختہ. اس کی زبان سے الفاظ نکلے، کہتا ہے عدل تھا فامن تھا، آپ نے قوم کے ساتھ عدل کیا ہے اس لیے آپ کو کوئی خطرہ نہیں. پہرے دار کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے. تو نے عدل کیا ہے، تجھے کوئی خطرہ نہیں. اور ساتھ وہ کہتا ہے بادشاہ تو اس کا نام ہے کہ اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ ٹوٹی صف پہ لیٹا ہوا ہے اور پرواہ کوئی نہیں، بادشاہ تو اس کا نام ہے. بہرحال اس کی کوئی ضرورت تھی، اس نے مذاکرات کیے، بات کی، واپس جانے لگا تو کھانے کا وقت ہو گیا. امیر المومنین اس کو پوچھتے ہیں ہاں جی امیر المومنین کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ گے یا عوامی لنگر سے کھانا کھاؤ گے؟ اس نے سمجھا چلو پھر بھی کھانا تو امیر المومنین کا اچھا ہی ہوگا، صحت اچھی ہے. وہ جناب کہتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ کھاؤں گا. کھانا آ گیا، اچار کی پھلیاں، جو کی خشک روٹی، پانی کا کٹورا. حضرت عمر کا تو روزانہ کا معمول تھا، کوئی تصنع نہیں تھی، بناوٹ نہیں تھی، وہ تو ضرورت کے مطابق کھاتے گئے. یہ بیچارہ ایک جو کی خشک روٹی کا ٹکڑا منہ میں رکھے، اوپر پانی کا گھونٹ بھی ہے. واپس جانے لگا نا تو راستے میں ایک جگہ حکومت کی طرف سے عوامی لنگر تھا غریبوں کے لیے، کہ جہاں صبح شام غریبوں کو کھانا ملتا تھا پکا پکایا. یہ کہتا ہے جس مملکت کا بادشاہ، سربراہ، خلیفہ اس طرح کی غذا کھاتا ہو اس کی عوام تو پٹھے کھاتی ہوگی. میں ذرا دیکھ کر تو جاؤں یہ کیا کھا رہے ہیں. اس نے ایسے اس لنگر والی جگہ سے کپڑا اٹھایا، دوبارہ اس کا
وہ جو ہے نا عقل حیران رہ گئی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کہتا ہے یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، کیسی حکومت ہے؟ امیر المومنین جو کی خشک روٹی اچار کی پھلیوں کے ساتھ کھا رہا ہے اور کٹورے میں پانی پی رہا ہے، اور اس کی رعایا تازہ بھنا ہوا گوشت اور اس کے ساتھ تازہ گندم کی روٹی کھا رہی ہے. یہ کیسی بادشاہ؟ وہ تاریخ میں لکھا ہے وہ پھر ملاقات کے لیے آیا، پھر بیٹھے بیٹھے کھانے کا وقت ہو گیا. امیر المومنین پھر پوچھتے ہیں ہاں جی امیر المومنین کے ساتھ کھانا کھاؤ گے یا عوامی لنگر سے؟ وہ کہتا ہے جی عوامی لنگر سے کھائیں گے. یہ تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما. دنیا میں ہرانے والا قدم پیچھے کو تھا، لیکن دین میں ہرانے والا قدم آگے کو تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر وقت سوچ میں تھا کہ یا اللہ کبھی موقع دے دے میں بزرگ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں نیکی کے میدان میں. کیسی سوچ ہے، فاستبقوا الخیرات، میں آگے نکل جاؤں. کہتے ہیں ایک موقع بن گیا. ان دنوں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس مال بڑا تھوڑا تھا، میرے پاس مال بڑا زیادہ تھا. میں نے کہا آج اپنی معاملہ ہے انشاءاللہ، اگر میرے مقدر میں ابو بکر سے آگے نکلنا لکھا ہے نا تو وہ آج ہی موقع ہے کہ میں آج نکل جاؤں گا آگے. کہتے ہیں میں نے بڑی ہمت کر کے آدھا مال میں لے آیا. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اللہ کے لیے مال دو، کہتے ہیں میں آدھا مال لے آیا. میں اپنی جگہ بڑا خوش تھا کہ آج نیکی کے میدان میں سبقت اپنی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا حالات کا، ظاہر اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے حالات کا پتا تھا، اس کا مال کتنا میرا کتنا. کہتا میں سمجھتا تھا کہ ابو بکر کے پاس مال بہت ہی تھوڑا ہے آج کل اور میرا مال بڑا ہے، تو میں پورا آدھا مال لے گیا کہ آج نمبر اپنا ہی ہے. لیکن کہتے ہیں وہاں پہنچے رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ دیکھو دور نیکیوں کے میدان میں. میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال اللہ نے مجھے دیا میں آدھا مال آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں. ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو کچھ تھا سارا کچھ ہی لے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سمجھ گیا کہ اس بزرگ سے آگے نکلنا میرے بس کی بات نہیں ہے. دیکھو دور ہے، اور یہ کیفیت سارے صحابہ کی تھی کہ وہ نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے تھے. میں ایک اور جھلک صحابہ کرام کی دکھلاؤں کہ کس طرح وہ نیکی کے حریص تھے. آج ہماری کیفیت یہ ہے ہم رخصتیں ڈھونڈتے ہیں، ہم جان چھڑانے والی کیفیت اپناتے ہیں. کوئی نیکی بتلائی جائے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے فرض ہے کہ نفل ہے. اگر بتلا دیا جائے نفل ہے تو لوگ وہی کپڑے جھاڑ کے چلے جاتے ہیں کہ چلو پھر خیریہ کوئی نہیں ضرورت کرنے کی. یہ ہے کہ نہیں کیفیت؟ جو ہی پتا چلا یہ کام فرض نہیں تو کہا چلو پھر الحمدللہ جان چھوٹ گئی. ہم جناب ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو نماز تراویح پڑھو اتنا ثواب ہے، قرآن کی تلاوت کرو اتنا ثواب ہے. لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نماز تراویح، ان کو بتلاؤ فرض نہیں، کہتے ہیں پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، فرض ہی بڑے ہیں، وہ کرتے کرتے تھکے ہوئے ہیں، نفل کی کیا ضرورت ہے. ادھر صحابہ کرام کا معاملہ نیکیاں بڑھانے کا فکر وہ بالکل الٹ تھا. یہاں ہمیں ترغیب دینا پڑتی ہے لوگوں آؤ مسجد رمضان میں بھی خالی ہے، آؤ کیوں جی خالی ہیں کہ نہیں. خصوصاً نفلی عبادت جو رات کا قیام ہے نماز تراویح، حالانکہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کی نیت سے کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. صحیح البخاری کی حدیث ہے. لیکن لوگ نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں فرض تھوڑے کر رہے ہیں، نفل کی کیا ضرورت. اتنی فضیلت والی عبادت. پھر سنن ابن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند راتیں نمونہ دکھلایا رات کے قیام کا، آپ نے جب آدھی رات کا قیام کیا نا، ذرا سوچیے آج تو کوشش ہوتی ہے نا جو پڑھتے بھی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے وہاں جائیں 1 گھنٹے میں عشاء 8 رکعتیں تراویح اور 3 وتر 1 گھنٹے میں پھٹکا دیا جائیں. خواہ یا معلوم تا معلوم کی بھی سمجھ نہ آئے. رکوع کے بعد کمر سیدھی نہیں، کڑک سجدے میں، سجدے سے سر اٹھا کے سیدھا بیٹھا نہیں، کڑک دوسرے سجدے میں. کیا مقصد ہے کہ بس چلو یار یہ حافظہ بڑے اچھے ہیں، گھنٹے میں ہر خیال پیٹ لپاٹ کے ختم کر دیتے. ادھر کیا ہے آدھی رات تک آپ نے وہ نماز تراویح پڑھائی. تو حضرت ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ذرا اور قیام بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آدھی رات کا قیام آپ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور ذرا قیام بڑھا دیں, تو آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, جب بندہ امام کے ساتھ یہ قیام کرے گا نا تو اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب مل جائے گا. آپ نے ترغیب دی ہے کہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, آدھی رات کا قیام ہوا ہے, جب امام کے ساتھ یہ قیام تم نے کر لیا ہے تمہیں ساری رات کا ثواب ہے, ساری رات کا ثواب. پھر اتنے ذوق سے لوگ آئے, اتنے ذوق سے لوگ آئے یہ قیام کرنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں کیوں. حدیث میں آتا ہے مالا اعلیٰ, یہ فرشتوں کی ایک مجلس ہے, وہ فیصلے کرتے ہیں اللہ کے حکم پہ. جو عمل بندے بڑے ذوق سے کریں وہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں یا اللہ یہ بندے بڑے شوق سے کرتے ہیں یہ عمل فرض کر دیا جائے, وہ فرض کر دیا جاتا ہے. اتنے شوق سے لوگ آئے, اتنے شوق سے, اتنے شوق سے کہ آپ فرماتے ہیں لوگوں گھر میں ہی پڑھ لیا کرو, تمہارا یہ کٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, مجھے ڈر ہے فرض نہ کر دیا جائے. آپ نے اس ڈر کی وجہ سے جماعت چھوڑ دی. آج لوگوں نے ایسا اس کو بہانہ بنایا, انہوں نے کہا واہ آپ نے 3 رات جماعت کی, بس 3 رات باقی چھٹی ہے. بس ٹانگ چھڑانے والے لوگ ہیں نا, ورنہ آپ نے تو ایک عذر کی وجہ سے چھوڑی. ساتھ ترغیب دی کہ جب بندہ امام کے ساتھ قیام کرے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جب یہ عذر ختم ہو گیا بعد میں خلفاء کے دور میں یہ عمل بحال ہو گیا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد تو نہ فرض نہ واجب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی, دین مکمل, وحی کا نزول ختم, عذر ختم, لہذا عمل بحال. تو پھر یہ کام شروع ہو گیا. لہذا یہ کوئی نیا کام نہیں, صرف ایک کام عذر کی وجہ سے آپ نے چھوڑا تھا, عذر ختم ہو گیا, صحابہ نے اس کو بحال کر دیا اور سارے صحابہ اس پہ متفق ہیں. اس لیے اس کو کہنا یہ بدعت ہے نماز تراویح کی جماعت, یہ جہالت اور بیوقوفی کے سوا کوئی شے نہیں ہے. وہ تو ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا. قولی ترغیب تھی کہ جو امام کے ساتھ کرے گا ساری رات کا ثواب ملے گا. پھر بعد میں باقاعدہ اس کو بحال کیا اور سارے صحابہ نے حضرت عمر کے ساتھ اتفاق کیا, کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ ٹھیک ہے یہ کام آپ نے کیا تھا, ہونا چاہیے. تو آج جان چھڑانے والا انداز. ادھر کیا ہے, آپ بلاتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ, صحیح البخاری میں حدیث. مجھے بتلایا نہیں گیا, آپ ہر روز نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں اور ساری رات قیام کرتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں لوگوں گھنٹے کی نماز ہے آ جایا کرو, لوگ تب نہیں آتے. حقیقت ہے جس مسجد میں فجر کی نماز میں, کیوں جی فجر کی نماز ایک ایسی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس علاقے کے نمازی کتنے ہیں. کیوں؟ نہ کوئی لاہور گیا ہوا ہے, نہ کوئی سیال کوٹ, نہ کوئی فیصل آباد, نہ کوئی دکان پہ, نہ کوئی ہوٹل پہ, سارے محلے میں ہوتے ہیں. رمضان کی فجر کی نماز میں پتہ چل جاتا ہے اس علاقے کے نمازی کتنے ہیں. اب فجر کی نماز میں نمازی کے باہر گلی میں بھی صفیں ہیں, لیکن اسی مسجد میں نماز تراویح میں 8 بندے, 10 بندے, 15 بندے. اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے. چند انگلیوں پہ گنے جانے والی مسجد ہیں جہاں کوئی تعداد ہے, اور وہاں بھی فجر کی نماز کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے. نہیں نمازی کتنے ہیں لیکن نماز تراویح والے کتنے ہیں, بس جان چھڑانے والے. ادھر کیا ہے, ادھر الٹ ماننا تھا. یہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بڑھاؤ بڑھاؤ, ادھر آپ ترغیب دیتے ہو کم کرو, اتنی زیادہ نیکی بھی نہیں ٹھیک ہے, کام کرو. اتنا ان لوگوں کا ذوق تھا. کیا فرماتے ہیں عبداللہ مجھے بتلایا گیا ہے تم مسلسل نفلی روزے رکھتے ہو, یہ ٹھیک نہیں. نفلی روزہ کبھی رکھو کبھی چھوڑو, ناغا بھی کرو. مجھے پتا چلا ہے تم عشاء سے فجر تک ساری رات قیام کرتے ہو. نہیں, آپ کے بدن کا آپ کے حق ہے, آپ کی آنکھوں کا آپ کے حق ہے, آپ کے مہمان کا آپ کے حق ہے, آپ کے بیوی بچوں کا آپ کے حق ہے. ساری رات نہیں عبادت کرنا, سوو بھی اور بیوی بچوں کا خیال بھی رکھو اور قیام بھی کرو. وہ بڑھاتے اور آپ کم کرتے, وہ کیفیت یہ تھی. ایسا ذوق تھا, ایسا ذوق نیکیاں بڑھانے کا کہ کسی کو کہنا نہیں پڑا کرو, یہ کہنا پڑا ہے کم کر دو. یہ واقعات ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے. یہ ایک صحابی کا واقعہ نہیں, میں نے صرف مثال کے طور پہ ذکر کیا. اکثر صحابہ کے یہ واقعات کہ آپ نے بلا بلا کے کہا تم زیادہ کرتے ہو کم کر دو, اور پھر کبھی کبھار اس کے باوجود وہ اتنی محنت کرتے. اللہ اکبر. کیونکہ وقتاً فوقتاً پوری رات کا قیام بھی درست ہے, مستقل ایسا نہیں.
صحیح سند سے ملتا ہے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دیکھو کیسا ذوق ہے عبادت میں، ان کو کیسی لذت ہے، نیکیاں بڑھانے کا کیسا جذبہ ہے۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد سوچا چلو آج بھی ابھی پڑھ لیتے ہیں اور ایک ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں تو بہت سارے لوگ ہیں نا جنہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے ایک ہی پڑھنا ہے، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 بھی 3 بھی 1 بھی تو بدل بدل کے پڑھو، کبھی 1 کبھی 3 کبھی 5، سب طریقوں پہ عمل کرو۔ ایک والا ایک ہی پڑھ رہا ہے، 3 والا 3 ہی پڑھ رہا ہے، نہیں، بدل بدل کے 5 بھی پڑھو، 3 بھی پڑھو، 1 بھی پڑھو۔ انہوں نے سوچا چلو آج ایک ہی صحیح اور ابھی صحیح، لیکن ذوق غالب آ گیا، شروع کی 1 رکعت، قرآن شروع کر دیا شروع سے، ایسی لذت آئی، ایسی لذت آئی، فجر سے پہلے پہلے 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ آج کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 راتوں سے کم میں قرآن پڑھنا منع کیا ہے، وہ منع ہے عام لوگوں کے لیے، حضرت عثمان جیسا قرآن کا ماہر اس کے لیے منع نہیں، یہ وجہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ یہ عام لوگوں کے لیے جن کو پڑھنے میں مہارت نہیں، انہیں پابندی ہے کہ 3 راتوں سے کم نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن میں ماہر ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طرح آدمی کو نیکی کا حریص ہونا چاہیے۔ یہ دنیا یاد رکھیے گزر جائے گی، یہ عالی شان گاڑیوں میں بھی گزر جائے گی، عام سڑکوں پہ بھی گزر جائے گی، کوٹھیوں بنگلوں میں بھی گزر جائے گی، جھونپڑیوں میں بھی گزر جائے گی۔ یہ تو 60-70 برس کی عمر ہے، یہ جس طرح کی بھی گزر جائے گی۔ اس دائمی زندگی کا فکر کیجئے جہاں موت کو ایک جانور کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا جنتیوں اب ہمیشہ کی جنت موت نہیں ہے، اور جہنمیوں اب ہمیشہ کا دوزخ موت نہیں ہے۔ اس جہان کا فکر کرو، وہاں قبر کے اندھیرے میں اور حشر کی ہولناکیوں میں، آخرت کی دہشتناکیوں میں اگر کوئی شے کام آئے گی تو وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ عبادات ہیں، وہ حسنات ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ روپیہ پیسہ مال و منال یہ تو سارا کچھ ادھر لے جائے گا۔ دنیا میں انسان جس طرح خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ قبر میں جاتا ہے، سارا کچھ یہی ہے۔ نیکیاں والباقیات الصالحات یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ ہمیں نیکیاں بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، 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 دعوانا ان الحمد للہ